بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اسلام کو ایک دہشت گرد اور انتہا پسند مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو وحشی، دہشت گرد، انتہا پسند اور شدت پسند جیسے القابات دیے جاتے ہیں۔ جہاد جیسے مقدس فریضے کو، جو کہ ظلم کے خلاف، ظلم کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے، اس کو بھی دہشت گردی کا نام دے کر دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دراصل مسلمانوں کے اور اسلام کے نمائندے نہیں ہیں، وہ بذات خود اغیار کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ان کو اسلام کے نمائندے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ سے ظالم اور وحشی جو ہے وہ بنا کر ان کی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک اسلامک ٹیررزم جیسی ایک اصطلاح جو بڑے بڑے دنیا کے ممالک استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں دیگر ممالک کے علاوہ بھارت جو ہے وہ اس پروپیگنڈے میں پیش ہے۔ تو آئیے آج ہم مسلمانوں کا اصلی چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایسے بہت سارے واقعات سے بھری پڑی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت نوازی کا عملی ثبوت دیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ فتح مکہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، جب آپ کو اللہ نے غلبہ دیا، آپ کے پاس طاقت تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے اپنے بدترین دشمنوں سے بھی انتقام نہیں لیا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور ایسے دشمن، ابو سفیان جیسے دشمن جو پوری زندگی اسلام دشمنی میں پیش رہے، ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے گھر کو دارالامان قرار دیا اور ان کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی اور یہی درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی دیا۔ اس سے پہلے جو اسلام کی تاریخ ہے، مسلمانوں کے جو فتوحات ہیں، جو بڑے بڑے مسلمانوں کے ہیروز ہیں، ان کی زندگی کے واقعات کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم ایک نوجوان سپہ سالار جو سندھ میں آیا اور یہاں آ کر اس نے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کر دیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب محمد بن قاسم یہاں سے گیا تو اس کی مورتیاں بنا کر یہاں کے ہندوؤں نے ان کی پوجا کی۔ تو یہ اصل میں ایک شخص کا ذاتی فعل نہیں تھا بلکہ ایک مذہب کی تعلیمات، ایک دین کا درس تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس نے فتح کرنے کے بعد یہاں کے جو عیسائی باشندے تھے، جنہوں نے اس سے پہلے بیت المقدس کو جب مسلمانوں سے چھینا تو یہاں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی، لیکن ان کے ساتھ بھی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی اور بڑے رحم اور انصاف والا معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا۔ اور آج اس وقت جو ہے وہ جو انصاف پسند مورخین ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ حالیہ جو پچھلے جو تاریخ ہے، اس کو آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں ایک انتہا پسندی والی سوچ جو ہے وہ پنپ رہی ہے اور مسلمانوں کو جگہ جگہ جو ہے وہ تشدد کا اور اس انتہا پسندی کا، ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ وہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ کشمیر کا جو سقوط ہے، جو 5 اگست کا 2019 کا جو حادثہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہندوستان میں گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب یہ جو انتہا پسند ہندو جماعت BJP جب سے برسر اقتدار آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے خلاف ایک باقاعدہ سے ایک منظم تحریک چلائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ مہم لوگ چلا رہے ہیں۔ اور یہ جو بابری مسجد کا واقعہ ہے، بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور یہ پچھلے سال جو ہے شہید کرنے کے بعد اس کے خلاف بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی ہندوؤں کا جو رام مندر تھا اس کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا۔ تو اس طرح کے جو ایک ریاست جو اپنے آپ کو سیکولر ریاست
کہتی ہے، اور سیکولرزم کا جس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، دراصل وہ سیکولر نہیں بلکہ انتہا پسند ہندو ریاست کا ابھی تک اس کا کردار، اس کی تصویر سامنے آ رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے بھارت میں بھی کرونا پھیل رہا تھا، تو بھارت میں مسلمان تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا، لوگوں کو زود و کوب کیا گیا اور ان کی تذلیل کی گئی، تضحیک کی گئی، اور مسلمانوں کے خلاف ایک نئی اصطلاح آئی اور اس کو کرونا جہاد کا نام قرار دیا گیا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ کرونا جہاد کر رہے ہیں اور یہ کرونا جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور یہ بھارت کے لیے خطرہ ہے۔ جب کرونا جو ہے وہ بے لگام ہو گیا، پوری دنیا اس سے آج بھی متاثر ہے، اور بھارت جو ہے اس میں سب سے زیادہ اس وقت وہ کرونا کی لپیٹ میں ہے، تو وہاں پر مسلمانوں کا اصلی چہرہ کیسے سامنے آیا، آپ حیران ہوں گے۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسے واقعات نہیں ملتے کہ وہ مسلمان جو ہندو ریاست کی وجہ سے بھی اور ہندو جو انتہا پسند عوام تھے ان کی طرف سے بھی وہ ہمیشہ جو ہے وہ تضحیک اور تشدد کا نشانہ بنتے رہے، اب انہوں نے کس طرح سے اس کرونا کی اس وبا کے دوران اور اس وبا کے جو حالات تھے اس میں انہوں نے کیسا کردار ادا کیا، آپ دیکھیں گے۔ میں نے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھی، میں حیران ہوا کہ ایک نوجوان تھا جو ایک رکشہ ڈرائیور تھا ہندوستان میں، تو اس نے اپنے رکشے کو باقاعدہ ایک ایمبولینس کی شکل دی ہوئی تھی، اور وہ اس میں اس نے آکسیجن کا سلنڈر رکھا ہوا تھا اور جو دیگر ایکوپمنٹس ہیں یا جو اس کے لوازمات ہیں اس نے وہ رکھ کے ایک چلتی پھرتی اس کو ایک چلتا پھرتا ہسپتال بنایا ہوا تھا، اور وہ ایسے ہی رضاکارانہ طور پہ بلا تفریق مذہب، کوئی ہندو ہے یا مسلمان ہے جو بھی ہے، تو سب کو جو ہے وہ سہولت دے رہا تھا۔ وہاں پر ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے کہ وہ ہندو جو کرونا سے ہلاک ہو گئے اور ان کی آخری رسومات ادا کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یا تو ان کی باقی فیملی کے لوگ بھی ہلاک ہو گئے تھے، اور یا کچھ دیگر لوگ بھی کرونا کے اس وبا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھے، تو مسلمان لوگوں نے وہاں کے مسلمانوں نے ان کو اٹھایا اور باقاعدہ سے ان کے شمشان گھاٹ میں لے جا کر ان کو نذر آتش کیا اور ان کی رسومات ادا کی۔ یہ ایسا میرا خیال ہے کہ اس طرح کے واقعات بہت کم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے۔ پھر وہ لوگ جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور جو ایک خاص پروپیگنڈے کا اور تشدد کا نشانہ بنے، ان لوگوں نے اپنا پلازما ڈونیٹ کیا، اور یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اس صورتحال میں کس طرح جو ہے وہ ہندوستان کو امداد کی پیشکش کی، اور یہاں کے جو ایدی فاؤنڈیشن کے صدر ہیں فیصل ایدی صاحب، تو انہوں نے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو مدد کی پیشکش کی۔ پھر سعودی عرب بھی ظاہر ہے ایک مسلمان ملک ہے، وہاں سے بھی باقاعدہ آکسیجن جو بھیجی گئی، ویکسینیں بھیجی گئی، UAE سے امداد آئے، اور دنیا کے دیگر جو مسلمان ممالک تھے انہوں نے یہ ذہن سے نکال کر کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صرف اور صرف انسانیت کے ناطے، انسانی ہمدردی کے ناطے ہندوستان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اتنے مشکل وقت میں۔ تو ناظرین، یہ تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا حقیقی اور اصلی چہرہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مذہبی یا نسلی یا دینی امتیاز کو برقرار نہیں رکھا، بلکہ یہ نہیں کہا کہ جس نے ایک مسلمان کی جان بچائی تو اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، یہ فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ گویا کہ انسانیت مذہب سے یہاں پر اس معاملے میں انسانی ہمدردی کے معاملے میں مذہب سے ماورا ہوتی ہے، اور انسانیت جو ہے وہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے، اور انسانیت کے ساتھ اگر کسی مذہب کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ ہمدردی پائی جاتی ہے تو میں بلا جھجک میں بغیر کسی بات کے میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے اندر انسانیت کی
انسانیت کی ہمدردی کا اور تعاون کا جذبہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ دراصل اس لیے ہے کہ یہ مسلمانوں کا انفرادی نہیں بلکہ ان کی مذہبی تعلیمات کا حصہ ہے۔ تو یہ اصل میں مسلمانوں کا حقیقی چہرہ ہے جو اس وقت دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے۔